بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. ابتدائے شان محمد، ابتدائی کائنات سے پہلے ابھی مکین و مکان نہیں بنے، یہ دو جہان نہیں بنے. اور اہل سماعت دیکھتے ہیں کہ جنت کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے. ولادت محمد 12 ربیع الاول صبح صادق کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بہت گر گئے. ادھر عبد المطلب حیران ہے، ادھر شاہ ایران پریشان ہے کہ محل کے 14 برج زمین بوس ہوئے. صدیوں سے چلتا آتش قطع بجھ گیا. نشانیاں دیکھ کر الہامی کتابوں کے عالم پکار اٹھے. آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے. دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. کیا اعلیٰ مقام و سرور کونین کا کہ پروردگار نے اپنے کلام میں کہیں مزمل تو کہیں مدثر تو کہیں سراج منیر کہا. اے میرے نبی اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر خدا کے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ، وہی خاتم النبیین کہ جن کے نام کے بغیر کلمہ نامکمل ہے، اذان نامکمل ہے، حکایت نامکمل ہے. میں اس نبی سے محبت کیوں نہ کروں کہ جس کی اطاعت کے بغیر میرا ایمان نامکمل ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا کانا ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی کہیں ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی کہیں ثانیہ محمد، ثانیہ تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. شکریہ. دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا صدر علی وقار. چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا. عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے. خزانے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی سے صحراؤں میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی سواری سے بیمار اونٹنی صحتیاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کے پسینہ اطہار سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے دربار عالی شان میں تشریف لاتے ہیں، جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت، حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، اور جس کی جرأت سعد بن نبی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا رتبہ عطا کرتی ہے. میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں. مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا امیر حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ عتبہ بن ابی جیسے منافق کا بھی جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا. میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے وہ لائے رضا سجا، میرا رب جن کے شہر کی قسمیں اٹھائے وہ حاضر ولد الامین، جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طہا کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے. ہاں صدر علی وقار اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں. پر افسوس کہ آج اس کی امت تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہے. اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں اس نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے میرے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جناب صدر، اس کائنات میں سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہو اور پوری کائنات پر چھا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آب کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں. آپ ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے تھے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. میرے نبی وہ نبی تھے کہ جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، اور ہمیں اتنا خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ سعادت بن مانگی مل گئی. ہمارے پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو جس سے خالق دو جہاں کو بھی ناز ہے. جناب صدر، میرے آقا تو بادشاہی میں فقیری کرتے تھے جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی. میرے سرکار تو ٹوٹی چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے. میرے نبی کی نگاہوں میں بجلی، لبوں پہ تبسم اور چہرے پہ نور تھا. میرے سرکار تو سادے لباس میں بھی ذیشان نظر آتے تھے. جناب صدر، آپ کی طبیعت میں نرمی و عاجزی اور شخصیت میں وقار تھا. آپ اندھیرے کی تاریکی میں سورج بن کر چمکے تھے. آپ کی سیرت بے مثال تھی، حسن با جمال تھا اور کردار ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے آپ کی صداقت پر. جناب صدر، میرے نبی تو امن و محبت کا پیغام تھے. اندھیری اور تاریکی بستی میں روشن چراغ بن کر آئے تھے، گنہگار بستی کی سلامتی بن کر آئے تھے. میرے نبی وہ شخص تھے جن کے دم سے دنیا کے ہر کونے میں اجالا پھیلا. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آ گئی دنیا. سوتے ذہنوں سے زنگ اٹھا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو لوگوں کو جینے کا شعور آیا. جناب صدر، جب میں سیرت النبی کی بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں مکہ کا منظر گھومتا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ظالم کفار کے ظلم کے نشانے پر تھے، مگر ارادے بلند تھے، حوصلے چٹان کی طرح تھے اور یقین خدا پر تھا. ارادے جن کے بکتا ہو، نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے بکتا ہو، نظر جن کی خدا پر ہو. چلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. جناب صدر، اگر میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے لگوں تو سورج ڈھل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، مگر یہ موضوع اپنے اختتام تک نہیں پہنچے گا. جناب صدر، یہ موضوع لفاظی نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے. یہ شاعری نہیں، یہ نبی سے عشق ہے. شکریہ. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے. اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب سے بھی بے انتہا محبت ہے. ختم رسول کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کے مانند ہے. ختم رسول کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کے مانند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے. آپ کی تعلیمات ہی سے صحابہ کرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. آپ مبلغ بھی تھے اور دائی بھی، نصیر بھی تھے اور نذیر بھی، سپہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی، آخرت کو بنانے والے بھی. آپ محمد بھی، آپ احمد بھی، غرض یہ وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی. یہ پیغمبر اولا ہی تھی کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے جانثار ساتھی بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید و رسالت سے جگمگانے لگا. یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاق ہی تھے کہ وہ فاتح بھی بنے اور حکمران بھی. دنیا عالم میں آپ ہی وہ عظیم الشان انسان ہیں کہ جس سے زیادہ اللہ نے کسی اور کی تعریف نہیں کی، جس کے چہرے کی قسم قرآن نے کھائی، جس کے چہرے کو وہ دوہا کہا گیا، جس کے زلفوں کو وہ لیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم نشہ کہا گیا، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا، جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا. اور کیا کہنے اس وجود کے کہ جس کو رحمت للعالمین
کہا گیا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طابت ایک روشنی و نور کا مینارہ ہیں. آپ کی زندگی کے روز و شب اور قول و فعل ہمارے لیے باعث نجات ہیں. تو سیرت نبوی اگر ہمارے روزمرہ کی زندگی کا خاصہ بن جائے تو پھر بے شک نجات ہو جائے. یعنی زندگی کی کامیابی دراصل عشق رسول میں ہے، اور عشق رسول مومن کی میراث ہے. صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی میں تو یہ قرآن مبی ہے، آیت الہی ہے اس بات پہ شاہد، اس جیسا یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، اس جیسا یہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. شکریہ. کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے کل چیدہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات پر چھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی حسین ترین شخصیت ہے جس کی نظیر ازل سے اب تک ناممکن ہے. جس طرح سورج نکلتا ہے تو دنیا کی ہر ایک چیز کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا نور روح اور دل کو منور کر دیتا ہے. اور انسانی زبان اس قابل نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو مکمل طور پہ بیان کر سکے. کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، کردار کا یہ حال صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ قرآن ہی قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا گویا دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جہان و عالم کے لیے رحمت بن کر آئی. رحمت للعالمین نے کل کائنات کو مسخر کرنے کا سبق دیا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے بجائے عدل کی تعلیم دی، جاہل کو علم کی ہدایت دی، مظلوم کو ظلم سے نجات دی، اور غضبناک کو رحم دل بنا دیا، دنیا کے دیوانوں کو اللہ کا سودائی بنا دیا، سراپر گفتار کو کردار کا غازی بنا دیا، صداقت و امانت کو اصول زندگی بنا دیا، حقدار کو حق زندگی دیا، بد اخلاق کو اخلاق کا عادی بنا دیا. تو پھر کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا حسن و جمال عطا کیا جو بیان کرنا ناممکن ہے. چہرہ اقدس ایسا کہ نور چھن چھن کر برستا تھا، جو ایک بار چہرہ مبارک کو دیکھتا بے اختیار ان کی جانب کھنچا چلا جاتا. سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق و اعلیٰ کا مرکز تھے. وہ شفاء محشر، شفقت اور عظمت کا مینار تھے. بشر لکھنا بھی چاہیں تو لکھ نہ پائیں، بشر لکھنا بھی چاہیں تو لکھ نہ پائیں. ہے اتنی خوبیاں خیر البشر میں، ہے اتنی خوبیاں خیر البشر میں. شکریہ.